بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مسکین الدارمی اقیم بدار الحزم ما لم اہن بها فإن خفت من دار هوانا ترکتها اقام یقیم اقامتاً کے معنی ہوتا ہے اقامت اختیار کرنا، سکونت اختیار کرنا، ٹھہر جانا۔ دار الحزم، دار کے معنی گھر کے ہوتے ہیں اور حزم کے معنی ہوتے ہیں عقل مندی اور دانش مندی کے۔ تو دور اندیشی اور دانش مندی کے گھر میں میں ٹھہرتا ہوں، معلم اوہن بہا، جب تک کہ میری اہانت نہ کی جائے۔ اہانا یہین و اہانتن، ٹھیک ہے۔ اوہن واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہے، جب تک اس گھر میں میری اہانت نہ کی جائے۔ یعنی جو فیصلوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں یا ایسے مقامات جہاں پر دانشوروں کا اجتماع ہوتا ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، میں وہاں پہ ٹھہرتا ہوں جب تک کہ میری عزت و توقیر پر کوئی حرف نہ آئے، اور جب میری عزت و آبرو گھٹنے لگتی ہے تو میں اس جگہ سے رخصت ہو جاتا ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُ مِنْ دَارٍ هَوَانًا، اگر میں کسی گھر سے، کسی جگہ سے اگر میں ذلت و رسوائی کا خوف محسوس کرتا ہوں، ترکتها، تو میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ وَأُصْلِحُ جُلَّ الْمَالِ، جل کل کے معنی میں ہے، اکثر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصلح، اصلاح، کسی چیز کو قابل استعمال بنانا، صحیح کرنا۔ میں مال کے بیشتر حصے کی اصلاح کرتا ہوں۔ یہاں پر مال کے حصوں کی اصلاح کرنے کا مقصد میں اسے بہت کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرتا ہوں اور اسے بچا کے رکھتا ہوں۔ حتی تخالنی، خال یخالو کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا۔ حتی تخالنی، یہاں تک کہ تو مجھے، شحیح کے معنی کنجوس، یہاں تک کہ تو مجھے کنجوس گمان کرے گا۔ میں مالوں کی حفاظت کرتا ہوں، بہت کفایت شعاری کے ساتھ اسے خرچ کرتا ہوں کہ تو مجھے، یہاں تک کہ تو مجھے اگر دیکھے گا اس حالت میں تو تو مجھے کنجوس سمجھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ وَإِنْ حَقٌّ عَرَانِي، عَرَا یعرو کے معنی ہوتا ہے طاری ہونا، لاحق ہونا۔ لیکن اگر کوئی حق مجھ سے متعلق ہو جائے، کوئی حق کی بات اگر مجھے لاحق ہو جائے، اہنتھا، تو میں اسی مال کی اہانت کرتا ہوں۔ مال کی اہانت کرنے کا مطلب میں اسے بے دریغ خرچ کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کا حق وابستہ ہو جائے مجھ سے تو میں اپنے مال کو اس وقت بچا کے نہیں رکھتا، بلکہ اس مال کو میں خرچ کر دیتا ہوں۔ وَلَسْتُ بِوَلَّاجِ الْبُيُوتِ لِفَاقَةٍ وَلَكِنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُ عَنْهَا وَلَجْتُهَا۔ وَلَّاج، وَلَجَ یلجو کے معنی ہوتا ہے داخل ہو جانا۔ قرآن شریف میں آیا ہے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ لست بولاج، ولاج فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ ولاج البیوت، گھروں میں داخل ہونے والا۔ لفاقتن، فاقتن کے معنی محتاجی، میں محتاجی کی وجہ سے گھروں میں داخل ہونے والا نہیں ہوں۔ یعنی میں در بدر گھوم گھوم کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کے میں لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہوں، خوددار آدمی ہوں۔ ولیکن اذا استغنیت عنہا، اور جب میں مستغنی ہو جاتا ہوں، بے نیاز ہو جاتا ہوں ان گھروں سے، ولجتھا، تو پھر میں لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ابیت عن الادلاج فی الحی نائما وارض بادلاج وحم قطعتها۔ ادلج یدلجو، ادلاج اس کے معنی بھی ہوتا ہے داخل ہونا یا رات کو سفر کرنا۔ ادلاج کے معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، اندھیری رات میں چلنا۔
باتا یبیتو کے معنی ہوتا ہے رات گزارنا. ابیتو عن الادلاج فی الحی نائما، محلے میں یا قبیلے میں سو کر میں رات گزار دیتا ہوں اور رات کو سفر نہیں کرتا رات کے سفر سے. ٹھیک ہے. وَأَرْضٍ بِإِدْلَاجٍ وَهَمٍ قَطَعْتُهَا، اور کتنی ہی زمینیں ایسی ہیں، کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جن کو میں نے رات کو چلتے ہوئے اور غم و اندوہ کی حالت میں بسر کیا ہے، قطع کیا ہے. قطع یقطع، سفر طے کرنا. اذا قصرت اید الرجال عن الاولى مددت لها باعا علیها فنلتها. الباع کے معنی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی لمبائی. ٹھیک ہے. اسی سے محاورہ آتا ہے لہو طول و باعن، اے باعن طویل فی العلوم والفنون، ان کو علوم و فنون میں دسترس حاصل ہے، مہارت حاصل ہے. اذا قصرت کے معنی ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، کوتاہ دست ہو جانا. اذا قصرت اید الرجال عن الاولی، جب بلندیوں کو طلب کرنے سے لوگوں کے ہاتھ کوتاہ رہ جاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بلندیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں اس بلندی کی طرف. فنلتھا، اور میں اس بلندی کو حاصل کر لیتا ہوں. نالا ینیلو کے معنی ہوتا ہے پا لینا، حاصل کر لینا. وقال ایضاً، اور یہ بھی کہا ہے اسی شاعر نے، ولست اذا ما سرنی الدہر ضاحکا ولا خاشعا ما عشت من حادث الدہر. سر یسر کے معنی ہوتا ہے خوش کرنا. اذا ما سرنی الدہر، جب زمانہ مجھے خوش کرے. لست ضاحکا، میں بہت زیادہ اترانے والا نہیں ہوں، اتراتا نہیں ہوں، بہت زیادہ ہنستا نہیں ہوں. ولا خاشعا، اور خشع یخشع کے معنی ہوتا ہے آہو بکا کرنا، جھکنا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے آہو بکا کرنا مراد ہے، بہت زیادہ چیخنا، چلانا، رونا، گڑ گڑانا. ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں. لا خاشعا من حادث الدہر، اور اگر حادثات زمانہ مجھے لاحق ہو جائیں تو میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہوں، بہت زیادہ آہو بکا نہیں کرتا ہوں. ولا جاعلا عرضی لمالی وقایتا، جاعلا، جعل یجعل بنا دینا ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ولا جاعلا عرضی، عرض کے معنی عزت و آبرو. لمالی وقایت، وقایتن کے معنی ڈھال. میں اپنی آبرو کو، میں اپنی عزت و ناموس کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ڈھال نہیں بناتا ہوں کہ میں عزت و ناموس کو گروی رکھ کر مال حاصل کر لوں، بلکہ مال کو میں عزت و نفس کی حفاظت کے لیے ڈھال بناتا ہوں. ٹھیک ہے. وَلَا جَاعِلًا يَرْضِي لِمَالِي وِقَایَةً، میں اپنی عزتوں کو، عزت نفس کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ڈھال نہیں بناتا ہوں. وَلَكِنْ أَقِي إِرْضِي، لیکن میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہوں. وقا یقی کے معنی ہوتا ہے بچانا، اسی سے لفظ ہے وقا یقی. یقی وہ جملہ میں نے دیا تھا نا تم لوگوں کو، یقینی باللہ، یقینی، یقی بچانا، محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے. یقینی مجھے محفوظ رکھتا ہے، مجھے بچاتا ہے. کیا؟ یقینی مجھے بچاتا ہے. کیا بچاتا ہے؟ کون سی چیز بچاتی ہے مجھے؟ یقینی باللہ. اب یہاں پہ یقین کی اضافت ہے یا نسبتی کی طرف. یقینی، میرا یقین اللہ پر مجھے حادثات زمانہ سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن عقی ارضی، لیکن میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوں. فیحرزہ وفری، تو وہ عزت نفس میرے مال کی، تو وہ مال میری عزت و نفس کی، عزت نفس کی، میری آبرو کی حفاظت کرتا ہے. احرز احراز کے معنی ہوتا ہے بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا. اب وفرن کے معنی زیادتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اعف لدى عسری، عف یعف کے معنی ہوتا ہے پاک دامن ہونا، عفت و پاک دامنی کا دامن تھام لینا، عفت۔ اعف لدى عسری، عسر کے معنی ہوتا ہے سختی، تنگی کے وقت میں پاک دامن ہوتا ہوں۔ وہ ابدی تجملاً، تجمل کے معنی ہوتا ہے حسن صبر، تجمل و اسا ہے نا، تجمل کے معنی ہوتا ہے صبر اختیار کر۔ وہ ابدی تجملاً، اور میں صبر و شکیب کا دامن تھامے رہتا ہوں۔ ابدا یبدی کا لفظی معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا، ابدی تجملاً، اور میں صبر کو ظاہر کرتا ہوں۔ میں تنگ دستی کے وقت عفت و پاک دامنی والا ہوتا ہوں اور میں صبر کو ظاہر کرتا ہوں۔ ولا خیر فی من لا یعف لدى العسر، اور اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جو تنگ دستی کے وقت عفت و پاک دامنی والا نہ ہو۔ وانی لاستحیی اذا كنت معسرا صدیقی واخوانی بان يعلموا فقری۔ وانی لاستحیی، استحیاء کے معنی ہوتا ہے شرمانا، لجانا۔ انی لاستحیی صدیقی و اخوانی، میں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے حیا کرتا ہوں، ان سے دور رہتا ہوں، ان سے بچ کے رہتا ہوں۔ اذا كنت معسرا، جبکہ میں تنگ دست ہوتا ہوں۔ کیوں دور رہتا ہوں؟ بأن يعلموا فقری، کہ کہیں وہ میرا فقر و احتیاج، میری مفلسی انہیں پتہ نہ چل جائے، میری مفلسی کو جان نہ لیں۔ وَأَقْطَعُ إِخْوَانِي وَمَا حَالَ أَحْدُهُمْ حَيَاءً وَإِعْرَاضًا۔ اقطع اخوانی، اپنے اخوان سے، اپنے بھائیوں سے میں قطع تعلق کر لیتا ہوں، حیاءً وإعراضاً، حیا کرتے ہوئے اور ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے۔ وما حال عہدہم، اس حال میں کہ ان کا عہد و پیمان، دوستی کا، محبت کا عہد و پیمان ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما لی من کبری، اور میرے دل میں کوئی تکبر بھی نہیں ہوتا، میں لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہوں تو صرف حیا کی وجہ سے کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، وہ جانیں گے تو مجھ پر رحم آئے گا، انہیں ترس کھائیں گے، اور یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ جبکہ میرے اندر ما لی من کبر، میرے اندر کوئی کبر، نخوت نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے۔ فَإِن يَكُ عَارًا ما أَتَيْتُ، ما أَتَيْتُ، عطا یاتی کے معنی آنا، ما أَتَيْتُ جس پر میں آیا، یعنی جو مجھے لاحق ہوا، فقر و فاقہ، مفلسی، تنگ دستی جو مجھے لاحق ہوئی۔ فَإِن يَكُ عَارًا، اگر وہ عار کی بات ہوتی، ویسے یہ عار تو ہے نہیں، فقر و فاقہ کشی، انسان محنت کرتا ہے اس کے باوجود مفلس رہتا ہے، تو یہ عار کی بات نہیں ہے مفلس ہونا۔ فَإِن يَكُ عَارًا مَا أَتَيْتُ، جو چیز مجھے لاحق ہوئی اگر وہ عار ہوتی تو اس کا کیا کرنا؟ فَرُبَّمَا أَتَى الْمَرْءَ يَوْمُ السُّوءِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي، اس لیے کہ بسا اوقات أَتَى الْمَرْءَ يَوْمُ السُّوء، برا دن مرد کے پاس آتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي، جہاں سے وہ جانتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے برا وقت اسے لاحق ہو گیا ہے۔ وَمَن يَفْتَقِرْ يَعْلَمْ مَكَانَ صَدِيقِهِ، اور جو محتاج ہوتا ہے، افتقر یفتقر، افتقار کے معنی ہوتا ہے محتاج ہونا، جو محتاج ہوتا ہے، یعلم مکان صدیقہ، اپنے دوست کے مکان و مرتبے سے واقف ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست مخلص ہے یا منافق ہے۔ اگر خوشحالی میں ساتھ رہا، تنگ دستی میں چھوڑ گیا تو اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص تو وہ ہے کہ خوشحالی میں جیسے رہا ویسے بدحالی میں بھی رہے۔ تو میں ومن یفتقر، جو شخص محتاج ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے مقام و مرتبے کو یا اس کی حالت کو جان لیتا ہے۔ ومن یحیا، اور جو شخص زندہ رہتا ہے، حیا یا یحیا، ٹھیک ہے، جو زندہ رہتا ہے، لا یعدم بلاء من الدہر، زمانے کے مصائب و آلام سے وہ محفوظ و مامون نہیں رہتا، تو گویا کہ یہ فقر و فاقہ کشی، یہ افلاس، تنگ دستی زمانے کے مصائب میں سے ایک مصیبت ہے۔ وقال الحکم بن معمر الخضری وبعض الهوى داء وفي اليأس راحة اذا انبت وصل او نبا بك منزل۔ بعض الهوى، ہوا کے معنی ہوتا ہے خواہش،
محبت، دل کا میلان، بعض الہوا داء، بعض محبتیں بیماری ہوا کرتی ہیں، بعض خواہشیں بیماری ہوا کرتی ہیں، وفی الیاس راحت، اور نا امیدی میں راحت ہے۔ ٹھیک ہے، اذا انبت وصل، جب وصل ٹوٹ جائے، دوست کا وصال، دوست سے ملاقات ٹوٹ جائے، او نبا بک منزل، یا اس کی منزل تجھ سے دور ہو جائے، تو اب اگر کوئی دوست پہلو تہی کر رہا ہے، اگر وہ اپنی منزل کو تم سے دور کر لے یا وصال کے عہد و پیمان کو توڑ دے، تو اب اس کی محبت میں سرگردہ ہونا سوائے بیماری کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے نا امید ہو جائے اور نا امیدی میں راحت ہے۔ جتنی امیدیں رہیں گی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ وذو العقل لا یسع علی وصل خلۃ اذا لم یکن یوما علیہ معول، معول کا معنی ہوتا ہے اعتماد، بھروسہ۔ اسیا یاسا کے معنی ہوتا ہے غم و اندوہ کرنا۔ تو عقل والا غم و اندوہ نہیں کرتا، رنج نہیں کرتا، علی وصل خلۃ اذا انقطع، کسی دوست کے وصال پر جبکہ وہ ٹوٹ جائے، یعنی دوست کے فراق پر، ساتھی کے فراق پر وہ بہت زیادہ رنج و غم نہیں کرتا ہے، جبکہ اس شخص کے اوپر لم یکن یومن علیہ ای علی خلتہا، اس کی دوستی پر، اس دوستی پر، اس محبت پر جب کسی دن کوئی اعتماد اور بھروسہ نہ رہا ہو، تو اب اس کے جدا ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلا ترضى بالامر الذي ليس بالرضا، تو ہرگز بھی اس معاملے پر راضی نہ ہو، لیس بالرضا، جو تیری مرضی کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، اذا كنت تعتام الامور وتفصل، اعتام الامور انتخاب کرنے کے معنی میں ہے، اعتام یعتام اعتماما، جب تو کسی معاملے کو انتخاب کرے اور اس کو بانٹے، فصل یفصل کے معنی ہوتا ہے بانٹنا، جدا کرنا، جب کسی معاملے کا اختیار تیرے ہاتھوں میں ہو تو اس چیز پر تو ہرگز راضی نہ ہو جو تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش کے خلاف ہو۔ اذا المرء لم يحببك الا تکرما فدعه، اب اس شخص، جب اذا المرء لم يحببك، جب کوئی شخص تجھ سے محبت نہ کرے، الا تکرما، تکرما کے معنی ہوتا ہے کرم کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے، ہے نا۔ اذا كنت، اذا المرء لم يحببك الا تکرما فدعه، ودع يدع سے دع فعل امر ہے تو اسے چھوڑ دے۔ ولا يعجز عليك التحول، تحول کے معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا، مڑ جانا، اور اس سے جدا ہونا تیرے اوپر دشوار نہ ہو۔ وفی الارض اقفاء، روئے زمین پر بہت سے ساتھی ہیں۔ اقفا، کف، ان کی جمع اقفا، کف کے معنی ہوتا ہے ہمسر، ساتھی۔ وہ مراغم، مراغم یہ جائے پناہ، ملجا کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، عریض اس کی صفت ہے۔ زمین میں بہت سے ہمسر ہیں اور بہت سی پناہ گاہیں ہیں۔ لمن خاف الہوانہ و مزحل، مزحل کے معنی بھی جو ہے جائے پناہ۔ لمن خاف الہوان، جو شخص ذلت و رسوائی کا خوف محسوس کرے، اس کے لیے روئے زمین پر بہت سے ہمسر ہیں، بہت سے ساتھی ہیں، بہت سی پناہ گاہیں ہیں۔ چلو بس کرو، یہیں تک رہنے دو، ٹھیک ہے۔